نازاد ازل ہے لیقات کا سیدہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں یہ ماہ مبارک اس کو نسبت ہے حضرت حضور پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب پاک کا امتی بھی بنایا ہے، اور سید الاولیاء حضرت غوث اعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ عنہ کا وابستہ اور غلام بھی بنایا ہے. یہ دونوں نسبتیں ہمیں حاصل ہیں. برادران عزیز، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کئی گوشوں کو سماعت کیا، اور اگر ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی حیات بابرکت کو پڑھتے ہیں، آپ کی روشن زندگی جو ہمارے سامنے آپ کی سوانح حیات میں موجود ہے، اگر اس کو غور سے پڑھیں گے تو حضور پاک کی سیرت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات اور آپ کی جو احکامات ہے اس کا کامل پریکٹیکل نمونہ ہمیں نظر آئے گا. اگر ہم کئی مرتبہ کوشش کرتے ہیں کہ کیسے عمل کریں، تو وہ عمل کرنے کا جو عملی طریقہ ہے وہ ہمیں بطور تام غوث اعظم دستگیر پیران پیر کی حیات بابرکت دیکھی، اور ہمارے سننے کی کہنے کی بنیادی دو وجوہات ہیں. ایک، آپ سے وابستگی، آپ سے محبت، آپ سے عقیدت، آپ کی نسبت، اس کا اظہار ہو، اور دوسری طرف آپ کی حیات بابرکت سے ہم اپنی زندگی میں روشنی حاصل کریں، آپ کی تعلیمات سے ہم اپنی زندگی میں روشنی حاصل کریں. ہم انشاءاللہ یہ مجالس کے اندر کوشش کریں گے کہ حضور پیر غوث اعظم دستگیر پیران پیر کی حیات بابرکت کے کچھ حصوں کو، کچھ واقعات کو جانیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو تعلیمات ہیں اور جو آپ کے مریدین کے لیے ان کی تربیت کے لیے جو آپ نے فرمودات ارشاد فرمائے ہیں اس کو بھی ہم ضرور و ضرور سننے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. برادران عزیز، جب بھی ہم اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں تو آج ایک ماحول چھا چکا ہے کہ بھائی کیا ضرورت ہے، اللہ والوں کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ والوں کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، اولیاء اللہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. اس کے لیے میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے مسائل کا حل قرآن اور حدیث میں تلاش کرنا ہے. زندگی کا جو
سورس ہونا چاہیے، جو آدمی کے نالج کا سورس ہو وہ قرآن و حدیث ہو، تو بات صحیح اور سچی اور پختہ ہوگی۔ اپنی عقل اپنی فہم کہیں نہ کہیں کوتاہی کا شکار رہتی ہے۔ تو قرآن مجید جو ہمارے ہدایت کا سامان ہے، اس کلام مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا۔ کہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نہ وہ ڈرتے ہیں نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اب کہیں فرما رہا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے نیک بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑے ہی نرم انداز سے چلتے ہیں۔ کہیں اللہ والوں کے ذکر کا اللہ بیان فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں تو قیام و مقعود و علی جنوبہم، کہ ذکر میں ایسے منہمک ہوتے ہیں تو کھڑے ہیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں، اور اپنے بستروں پر اپنے بازوؤں پر لیٹے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ برادران عزیز، اصحاب کہف، سورہ کہف ہمارے سامنے ہے، سورہ مریم ہمارے سامنے ہے، اصحاب یاسین کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ سب کون ہے؟ حصہ قرآن ہے اور اللہ کے اولیاء جن کا ذکر قرآن فرما رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر یہ ہدایت کا سامان، اس سے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے، اس سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اس سے لوگوں کو جینے کا سلیقہ ملتا ہے۔ تبھی تو اللہ نے ہمیں کیا فرما دیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم جب صراط المستقیم کی تلاش کرو، اس کی دعا کرو، تو اس بات کو جانو کہ صراط المستقیم ہمارے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ جو اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں انہی کے راستے کو اللہ نے سیدھا راستہ فرمایا، استقامت والا راستہ فرمایا ہے۔ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ بہت فائدے کی چیز ہے، اللہ والوں کا ذکر کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے، اس سے ہمیں ہدایت حاصل ہوتی ہے، رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہوا کہ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ برادران عزیز، تو جہاں جہاں ہم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں ان محفلوں کو اللہ کی رحمت اپنے آغوش میں لے۔ اب ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو سید الاولیاء، سید الصالحین ہے، تمام اولیاء کے سردار ہیں، صالحین کے سردار ہیں۔ یہاں جب ہم ذکر کریں گے تو اللہ کی خوب رحمت ہمیں حاصل ہوگی اور انشاءاللہ ہمیں رہنمائی، ہدایت اور صحیح راستہ حاصل ہوگا۔ برادران عزیز، حضور پیر غوث اعظم دستگیر، آپ کا معاملہ واقعی ہوا ہے۔ آپ نے بارہا خود فرمایا کہ تم مجھے کسی پر قیاس نہ کرو اور مجھ پر کسی کو قیاس نہ کرو، میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ الگ ہے۔ رب نے مجھے خصوصی مقام عطا فرمایا ہے، تو یہ جو خصوصیت ہے یہ آپ کی آمد سے پہلے سے اس کے جذب ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی جو اولیاء گزرے ہیں 200 برس پہلے، 100 برس پہلے، اللہ کے ولیوں نے یہ ذکر کیا، یہ اعلان فرمایا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ تشریف لانے والا ہے، کہ جن کے ذریعے سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے گا، جن کے فیض سے کروڑوں لوگ بہرحال ہوں گے۔ ویسی ذات تشریف لانے والی ہے جن کا مقام یہ ہوگا کہ وہ سارے ولیوں کے سردار ہوں گے۔ برادران عزیز،
آپ کی تشریف آوری کیسی ہوتی ہے؟ واقعہ بڑا مشہور ہے، ہم نے بارہا اس کو سماعت کیا، لیکن اس واقعے میں ہمارے لیے سبق بھی ہے، درس بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان اللہ کی یاد میں دنیا کے معاملات سے اپنے آپ کو کاٹ کر جنگلوں بیابان میں ذکر کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اب وہ بھوکے پیاسے ہیں، اور اس غرض سے کہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے اس کی تربیت ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم اپنے نفس کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو بہترین طریقہ ہے کہ روزے رکھو، بھوکے رہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن استطاعت نہیں ہے۔ جو نکاح کی ضروریات ہوتی ہے، کھانے پینے کا جو خرچ ہے، اخراجات اٹھانا ہے، مال و دولت نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ نکاح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اگر مال و دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو جو ضروریات کی تکمیل کر پا سکے، تو پھر ہم اس خواہش نفس پر کیسے قابو پائیں؟ ارشاد ہوا، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر نکاح کی خواہش ہے، استطاعت ہے، تو نکاح کر لو، اور اگر نکاح نہیں کر پا رہے ہو، ابھی حالات اتنے سازگار نہیں کہ تم نکاح کر لو، اور خدشہ ہے نفس کا، تو پھر اس کے لیے روزے رکھا۔ کیا فرمایا؟ روزے رکھو۔ حضور پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر نفس کی تربیت کرنا چاہتے ہو، اسے صحیح راہ پر لانا چاہتے ہو، اسے گناہوں سے بچانا چاہتے ہو، وہ امارۃ بالسوء سے مطمئنہ کی طرف لانا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں اس کی تربیت کرنی ہوگی۔ اور تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم روزوں کی پابندی رکھو، روزے رکھا کرو۔ اسے اپنے نفس پر قابو نہیں، اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، انشاءاللہ اس کا نفس اس کی قابو میں آئے۔ تو اولیاء اللہ کی صفات میں یہ صفت تھی کہ آپ ایک تو دنیاوی ماحول سے دور رہتے تھے، دنیاوی ماحول سے دور رہتے تھے، جہاں گناہ عام ہو، گناہوں کی جگہوں سے دور رہتے تھے، اور اس کے بعد اپنے نفس کی تربیت کے لیے بھوکے رہتے تھے، روزے رکھتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جب افطار بھی کرتے تو بڑا مختصر افطار کرتے، لوازمات نہیں، کیونکہ نفس کی تربیت ہو رہی ہے، اس کی سختیوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ تو اب ویسے ہی ایک نیک شخص اپنے رب کی یاد میں اللہ کو مناتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے کٹ چکے ہیں۔ رب فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ جب تم رب کی طرف جاؤ تو سب سے کٹ کر جاؤ، دنیا کی محبت بھی دل میں ہو، اللہ کی محبت بھی دل میں ہو۔ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ مقام ایک ہی ہے، اور یہاں ایک ہی محبت رہ سکتی ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، کسی اور کے لیے دل میں مقام نہیں ہے۔ دنیا رکھنی ہے جیب میں رکھو، دنیا رکھنی ہے گھر میں رکھو، ضروریات کی تکمیل کے لیے اس کو استعمال کرو، لیکن مقام دل، یہ مقام رب کی محبت کا ہے، رسول پاک کی محبت کا ہے۔ تو اب دل کی صفائی کے لیے، رب کے ذکر کے لیے دنیا سے کٹ کر اب وہ چلے ہیں، ذکر خدا میں منہمک ہے، کھانا ملتا ہے تو کھا رہے ہیں، نہیں کھا رہے ہیں تو رب کی تربیت فرما رہے ہیں۔ اب ایسے ہی معاملہ چلتا رہا، بھوک کی شدت تھی، بھوک لگ رہی تھی، اور وہ ایک ندیاں کے کنارے تھے،
دریا کے کنارے آپ کھڑے ہیں، شدت بھوک ہے، آپ نے دیکھا کہ دریا میں ایک سیب ہے، وہ پھیلتا ہوا جا رہا، آپ نے اس سیب کو لے لیا اور کھا لیا، جنگل بیابان سیب کھا لیا۔ سیب جیسے ہی کھایا تو یہ بات کا خیال بھی آیا کہ شاید اس سیب کا کوئی مالک بھی ہو، اگر کوئی اس سیب کا مالک ہے تو پھر مجھے اس کی اجازت درکار ہے، مجھے اس کی اجازت لینا ضروری ہے، میں بغیر اجازت اس کے سیب کا کھا لینا میرے لیے یہ جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اب کیا کروں؟ اللہ کا خوف، اللہ کا وہ دل میں محبت کا انداز کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، میرا رب ناراض ہو جائے، ایسا کوئی عمل مجھ سے نہ ہو جائے، چھوٹا ہی صحیح، لیکن نہیں، رب ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ اب دریا کی الٹی سمت چلنے لگے، دریا ایک طرف تو بہہ رہی ہے، آپ اس کے مخالف سمت، الٹی سمت چلنے لگے، اس غرض سے کہ شاید اس سیب کے جھاڑ کا پتہ چل جائے کہ جہاں سے وہ پھل گرا تھا، اور اس پھل کے مالک کا پتہ چل جائے تاکہ میں اس سے اجازت لے، دل کی بے چینی کو دور کر لوں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔ برادران عزیز، اب اسی غرض کے ساتھ، اسی مقصد کے ساتھ وہ باغ کی تلاش میں چلتے ہیں، اور باغ کی تلاش میں چلنے لگے تو ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس پر پھل لگے ہوئے ہیں، اور وہ درخت دریا کے بالکل کنارے ہے۔ آپ کو یہ بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہاں ہو نہ ہو اسی درخت سے یہ پھل گرا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ درخت ایک باغ کا حصہ ہے، آپ گئے اور اس باغ کا دریافت کیا کہ کون اس کے مالک ہے، کون اس کے مالک ہے۔ لوگوں نے نشاندہی کی کہ یہ بزرگ ہے جو اس باغ کے مالک ہیں، نوجوانی ہے۔ برادران عزیز، آج ہو یہ رہا ہے کہ تقوی کی تعلق، اخلاص کا تعلق، اچھے اعمال کا تعلق لوگ بزرگی کے ساتھ کر رہے ہیں، کہ جب بندہ بڑی عمر کو آتا ہے تو وہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، عابد ہوتا ہے، زاہد ہوتا ہے، اچھے کام سارے اعمال کے وہ کب کرتا ہے؟ جب وہ ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہا ہے، بزرگی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ نیکی کا تعلق اور کبھی عمر کے ساتھ نہیں ہوتا، نیکی کا تعلق، تقوی کا تعلق، پرہیزگاری کا تعلق، خوف خدا کا تعلق ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، ہر عمر میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی 15 سال کا ہے تو اس کے لیے لازم نہیں ہے، اگر کوئی 18 سال کا ہے تو اس کے لیے لازم نہیں ہے، ہاں جو 40 سال کے اوپر ہو جائے اس کے لیے لازم ہے، ایسا بالکل نہیں۔ جو 15 سال کا ہے اس کے لیے بھی خوف خدا لازم ہے، تقوی لازم ہے، پرہیزگاری لازم ہے، اچھائی لازم ہے، نیکی لازم ہے، گناہوں سے بچنا لازم ہے، رب کو منانا لازم ہے۔ اسی طرح جو 30 کا ہوگا اس کے لیے بھی لازم ہے، جو 40 کا ہوگا اس کے لیے بھی لازم ہے۔ اب یہاں پر یہ نوجوان ہے، کم عمری ہے، اللہ کی یاد میں نکلے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جوانی کو بے جا خرچ نہ کرو، اللہ کو منانے کے لیے اس کو استعمال کرو۔ اب باغ کے لیے چلے، باغ میں گئے، ایک بزرگ شخصیت تھی، باغ کے عمر بھی بہت معتبر شخصیت تھی، بزرگ شخصیت تھی، ان کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے کہا کیا بات کریں گے نوجوان، آپ کس غرض سے میرے پاس حاضر ہوئے ہیں؟ تو وہ نوجوان نے عرض کیا کہ بھوک کی شدت تھی، دریا کے بہاؤ میں نے ایک پھل کو دیکھا، میں نے پھل کھا لیا، پھر احساس ہوا شاید کسی کا پھل ہوگا، اور میں نے جب غور کیا تو محسوس ہوا کہ یہ پھل آپ کے باغ کا ہے، تو میں آپ سے اجازت طلب کرنے کو آیا ہوں۔ جو پھل میں نے کھا لیا ہے اس پھل کی اجازت طلب کرنے کو آیا ہوں، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں تاکہ میرا دل جو مضطرب ہے مطمئن ہو جائے۔
دل میں جو بے چینی ہے کہ کہیں اللہ مجھے اس عمل کے لیے گرفت میں نہ لے لے، مجھے اس گرفت سے چھٹکارا مل جائے، اس بے چینی سے چھٹکارا مل جائے، اسی لیے میں حاضر ہوا۔ تو وہاں پر اس نوجوان کے تقوی کو دیکھ کر، اس نوجوان کی پرہیزگاری کو دیکھ کر، اس نوجوان کے خوف خدا کو دیکھ کر وہ بزرگ بھی بڑے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بیٹے اگر میں تم کو کہوں کہ اس کے عوض میں کچھ کرنا ہوگا تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تو نوجوان نے عرض کیا کہ اے بزرگ، میں رب کی رضا کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ یہاں مجھے پھل کی نظر نہیں ہے، میرے نگاہوں میں پھل کا کھانا نہیں ہے، میرے نگاہوں میں رب کی رضا اور ناراضگی ہے۔ میرے پاس کوئی چیز کا اعتبار ہے تو یہ کہ کسی عمل سے میرا رب اگر ناراض ہو جائے تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا، کتنا غلط کام ہو جائے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب کو راضی رکھوں، اور اپنی رب کی رضا کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا ہے، اور میں جو آپ کہیں کرنے کو تیار ہوں۔ اور زیادہ وہ متاثر ہوئے کہ یہ کیسے؟ انہوں نے امتحاناً انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس پھل کے عوض آپ کو میرے باغ کی خدمت کرنی ہوگی۔ برادران عزیز، آپ سوچئے ایک پھل کے لیے کون اپنی زندگی باغ کی خدمت پہ لگا دے گا؟ لیکن وہاں معاملہ سوال پھل کا نہیں تھا، ان کی نگاہوں میں رب کی رضا تھی، رب کی ناراضگی سے بچنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وقت تو کہیں بھی گزر جائے گا، لیکن اگر رب کی ناراضگی کے ساتھ گزاروں تو پھر وہ وقت بیکار ہو جائے گا۔ رب کی رضا میں اگر مشقت کی اٹھانی پڑی اٹھا لوں گا، تکلیف اٹھانی پڑی اٹھا لوں گا، لیکن مجھے چاہیے کیا؟ رب کی رضا چاہیے۔ برادران عزیز، آج ہمارے اندر جو کمی محسوس ہو رہی ہے وہ یہ کہ ہم دنیاوی عیش و عشرت، دنیاوی پسند، دنیاوی اچھائی، دنیاوی اچھی چیز اگرچہ کہ غلط طریقے سے آ رہی ہے لے رہے ہیں، ہماری نگاہوں میں رب کی رضا اور اس کی ناراضگی نہیں نظر آ رہی ہے، ہمارے عمل میں وہ بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ کس عمل سے رب راضی ہوگا، کس عمل سے رب ناراض ہوگا۔ ایسے نہیں، ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اس سے غافل ہے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ خوش ہے یا ناخوش ہے، راضی ہے یا ناراض ہے۔ جبکہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ دنیا ناراض ہوتی ہے کوئی بات نہیں ہے، میرا رب مجھ سے راضی رہنا چاہیے۔ دنیا کو چھوڑنا پڑا کوئی بات نہیں، لیکن رب ہمیشہ راضی رہنا چاہیے۔ یہاں پر ہمیں وہ درس مل رہا ہے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور باغ کی خدمت میں لگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب کو راضی رکھنا چاہتے تھے، وہ گناہ کے شائبے سے بچنا چاہتے تھے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ کئی دن باغ کی خدمت ہو رہی ہے، باغ کی خدمت چل رہی ہے۔ جب خوب خدمت کی، وہ بزرگ واقعتاً متاثر ہوئے کہ ایک پھل کے لیے انہوں نے اتنے روز میرے باغ کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے ادھر آؤ، تم نے میرے باغ کی خدمت تو کی، اور ایک چیز ہے اگر وہ کر دو تو میں تمہیں معاف کر دوں۔ نوجوان نے کہا کہ مجھے معافی مل رہی ہے اور میرا رب مجھ سے پھر خوش ہو جائے گا۔ اب میرے نام اعمال میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا کہ جس سے میں اپنے رب کو ناراض کر دوں، جس کے اندر شک ہو کہ میرا رب ناراض ہو جائے۔ میرا نام اعمال اب تک صاف ہے، یہ ایک چیز دھو دوں تو سارے معاملہ صاف رہے گا۔ جب ان سے کہا گیا کہ اگر تم ایک کام کر دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بتائیے کام کیا ہے؟ کام پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے میری ایک بیٹی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں کی لولی ہے اور پیروں سے لنگڑی ہے، سارے عیب اس پہ ہے، میری ذمہ داری ہے، میں اس کا باپ ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور ماحول کو دیکھتا ہوں کہ میرے بعد کوئی اس کی ذمہ داری اٹھانے والا نہیں، ان عیبوں کے ساتھ اس سے کوئی شادی کرنے والا نہیں، اور اگر تم ایک نوجوان ہو، اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لو، اگر وہ بیٹی معذور ہے، ایسی معذور بیٹی سے شادی کر لو
تو میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا، یہ معاف بھی دے دوں گا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ معاف کی مجھے طلب نہیں، معاملہ رب کی رضا کا ہے، میری نگاہوں میں میرے رب کی رضا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرا رب راضی ہے تو میں کامیاب ہوں۔ برادران عزیز، تو اب ایسی خاتون سے وہ شادی کرنے کو راضی ہو گئے۔ آپ سوچئے، ذرا سوچئے کہ ہم آج جو معاشرے میں جی رہے ہیں، کہ جہاں اگر عیب کا شائبہ بھی ہو تو کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں، سب کچھ اچھا ہے، خط پستہ ہے ہمیں نہیں پسند ہے، بچی تھوڑی سی رنگ کم ہے ہمیں پسند نہیں ہے۔ آج جو ہم نے معاشرے کی حالت بنا رکھی ہے کہ وہاں ہمدردی، اخلاق، کردار، اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں، نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری، خاندانی ہونا، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ بہت سی آج بچیاں اس بات کی طرف بھی آ کر شکایت کرتی ہیں کہ سادات ہونے کی وجہ سے کوئی ان سے نکاح نہیں کر رہا، نہیں سید سے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ ارے اللہ نے تمہیں وہ نسبت عطا کرنے کا موقع دیا، تمہارا کام تو یہ تھا کہ تم اس کو قبول کرتے اور اس نسبت کو نبھاتے، اس نسبت سے تم دور ہو رہے ہو نبھانے کے خوف سے۔ برادران عزیز، افسوس ہو رہا ہے، معاشرے کی حالت میں افسوس ہو رہا ہے کہ لوگ کس راستے پہ چل رہے ہیں، اور ہم نے جن کی بات سنی ہے، آنکھوں کی اندھی ہے، کانوں کی بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ سے لولی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، ایسی بچی سے نکاح کے لیے کیا کہا گیا، انہوں نے کہا کہ میں راضی ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے میرا رب مجھ سے راضی، میں کسی کے ساتھ ہمدردی کروں، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ یہاں نگاہوں میں دنیاوی عیش و عشرت نہیں، رب کی رضا ہونی چاہیے۔ معلوم نہیں رب کا کرم کس بہانے سے ہمیں معاف کر دے، وہ بہانوں کو ہم تلاش نہیں کر رہے ہیں۔ آج دنیاوی آرام دیکھ رہے ہیں، دنیاوی خوبصورتی دیکھ رہے ہیں، دنیاوی حسن و جمال دیکھ رہے ہیں، دنیاوی عیش و عشرت دیکھ رہے ہیں، دنیاوی مال و متا دیکھ رہے ہیں، اور جان لیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیاوی ساز و سامان سارا زائل ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، فانی ہے، باقی رہنے والی رب کی رضا ہے۔ رب کس سے راضی ہوتا ہے وہ دیکھیے۔ اگر موقع بنتا ہے کسی کی ہمدردی کا تو ضرور کیجیے، کسی کی مدد کا ضرور کیجیے، وہاں پر اپنی دنیاوی فائدے کو نہ دیکھیے۔ برادران عزیز، اتنی بڑی قربانی کہ ایک معذور بچی سے شادی کرنے کو راضی ہوئے اور شادی ہو گئی۔ نکاح کے بعد جب وہ اپنے حجرے میں گئے اور وہاں حجرے میں جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو خاتون وہاں پر تشریف فرما ہے وہ تو صحیح سلامت ہے، ان میں کوئی عیب نہیں، ان کو کوئی عذر نہیں، ان کی آنکھیں بھی اچھی ہے، ہاتھ بھی اچھے ہیں، پیر بھی اچھے ہیں، گفتگو بھی کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر غلطی ہو گئی، پھر غلط کسی اور کمرے میں آ گیا ہوں اور ایک نامحرم کو میں نے دیکھ لیا، یہ کتنی بڑی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فوراً دوڑتے ہوئے وہ بزرگ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ حضرت میں ایک گناہ سے بچنے کے لیے ساری کوششیں کر رہا تھا، ایک اور گناہ مجھ سے ہو گیا کہ میں کسی اور کمرے میں چلا گیا اور کسی نامحرم کو میں نے دیکھ لیا۔ برادران عزیز، یہاں پھر ایک مرتبہ ہمارے لیے سبق ہے۔ آج ہماری نگاہوں کی حفاظت ہمارے ہاتھوں میں نظر نہیں آتی، ہمارے بچے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیا دیکھ رہے ہیں اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں، کس راستے پہ چل رہے ہیں اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کو جاننا ہوگا کہ شاید ہم نے یوں ہی دیکھ لیا ہوگا، لیکن رب کے پاس ہر ایک کا حساب ہے۔ یوں ہی دیکھنا اس کا بھی حساب ہے، عمدن دیکھنا اس کا بھی حساب ہے، گناہ کو دیکھنا اس کا بھی حساب ہے، بے حیائی کو دیکھنا اس کا بھی حساب ہے، اور ان حسابوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جانے والا ہے۔
اگر ہم گناہوں کو کم تر سمجھ رہے ہیں تو یہ ہماری بھول ہے. اگر گناہ سب کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ صحیح نہیں ہو جاتا. گناہ گناہ ہی ہوتا ہے اور اس کا حساب دینا ہوگا. برادران عزیز، ہمارے بچے آج اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، اپنی سماعتوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. کس سے بات ہو رہی ہے، کس سے نہیں ہو رہی ہے، اس کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے. برادران عزیز، اگر دنیا کر رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھی اجازت ہے. دنیا اگر غلط راستے پہ چل رہی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں، رسول پاک کے راستے کو چھوڑ دیں، اللہ والوں کے راستے کو چھوڑ دیں. یہ نہیں ہو سکتا. وہی تو امتیاز ہے، وہی تو آپ کے اندر جو جوہر ہے نمایاں ہو کر چمکتا ہوا نظر آئے گا کہ اگر سب کے سب گناہ کی طرف جا رہے ہیں لیکن وہ نوجوان مسلمان ہے جو گناہوں کی طرف نہیں جاتا. سب خرابی کی طرف جا رہے ہیں لیکن وہ مومن حقیقی ہے جو کھڑے ہو کر کہتا ہے تم جاؤ گناہوں کی طرف لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں رب کی خاطر نہیں کرتا. یہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم اگر 100 میں کھڑے ہیں، 10 میں کھڑے ہیں اور 10 گناہ کی طرف جاتے ہیں تو ہم 11ویں بن کے اس کے پیچھے جا رہے ہیں. لیکن مومن حقیقی وہ ہوتا ہے 10 ہو کہ 100 ہو ان سب کے سامنے وہ کہے کہ نہیں، غلط ہے تو غلط ہے، میں نہیں کرتا، میرا رب مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، میرے آقا کریم نے مجھے یہ تربیت نہیں دی. یہ ضروری ہے کہ اپنے کردار کو بنائیں بھی اور اپنے کردار کو پیش کریں. برادران عزیز، اب انہوں نے آ کر یہ بات کی شکایت کی کہ یہ کیا ہو گیا، آپ نے مجھے کس کمرے میں بھیج دیا کہ ایک اور گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا. جب ان کے اندر ایک بے چینی کو اس بزرگ نے محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹے، یہ آپ ہی کا کمرہ ہے، یہ آپ ہی کی زوجہ ہے، جن سے آپ کا نکاح ہوا یہ وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو وہ نوجوان نے عرض کیا کہ بابا جان، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی تو اندھی ہے، آپ کی بیٹی تو گونگی ہے، آپ کی بیٹی تو بہری ہے، پھر آپ جب میں دیکھتا ہوں تو نہ اندھا پن نظر آتا ہے، نہ کوئی بہرا پن نظر آتا ہے، نہ کوئی عیب نظر آتا ہے، پھر آپ نے یہ کیسے کہا؟ تو بزرگ نے کہا کہ میں نے اعتباراً کہا، میرا کہنا غلط نہیں تھا، میں نے اعتبار سے کہا کیونکہ میری بیٹی نے آج تک کبھی کوئی غلط کام نہیں دیکھا، تو اس اعتبار سے میں نے کہا کہ وہ غلط کام سے اندھی ہے. میرے بیٹی نے کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی تو میں نے کہا کہ میری بیٹی نے غلط بات سے بہری ہے. میری بیٹی کی زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکلی، کوئی غلط بات نہ نکلی، اس لیے میں نے کہا کہ وہ گونگی ہے. میری بیٹی کا ہاتھ اٹھا تو ہمیشہ رب کی بارگاہ میں اٹھا، میری بیٹی کا ہاتھ اٹھا تو کسی کی مدد میں اٹھا، کسی کی خدمت میں اٹھا، کبھی گناہ کے لیے وہ ہاتھ نہ اٹھا. اس لیے میں نے کہا کہ میری بیٹی لولی ہے اور میری بیٹی کے قدم چلے تو اللہ کی راہ میں چلے، میرے حبیب کے حکم پہ چلے، سنتوں پہ چلے، کبھی گناہ کے راستے پہ وہ قدم نہ چلے. اس لیے اس اعتبار سے میں نے کہا کہ میری بیٹی لنگڑی ہے اور اس نیک بیٹی کے لیے میں ایک نوجوان کو تلاش کر رہا تھا کہ جو ایسے ہی نیک ہو، انہی کی طرح نیک ہو، انہی کی طرح فکر ہو، انہی کی طرح تقویٰ ہو، انہی کی طرح پرہیزگاری ہو، اور میں نے وہ تمام صفات آپ کے اندر پائی ہے. اس لیے آخری امتحان کے طور پر میں نے یہ کہا کہ میری بیٹی معذور ہے، جس میں آپ کامیاب ہوئے. یہ خاتون آپ ہی کی زوجہ ہے، آپ ہی ان کے خاوند ہے اور یقیناً یہ مبارک نکاح ہے. برادران عزیز، کردار لوگوں کے ایسے ہوتے تھے، زندگی ایسی گزاری جاتی تھی کہ جس کے اندر ہر لمحہ ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا خیال. برادران عزیز، جب ایسی دو ہستیاں ایک ساتھ ہوئی تو یہ نوجوان ابو موسیٰ صالح جنگی دوست، یہ پیران پیر غوث العظم دستگیر کے والد گرامی ہیں، اور یہ خاتون، یہ نیک خاتون بی بی فاطمہ، یہ پیران پیر سرکار کی والدہ ماجد. اللہ نے پیران پیر کی آمد کا اہتمام بھی اس بلند انداز میں فرمایا. برادران عزیز، ہمیں سوچنا چاہیے
جب ہم یہ نیک لوگوں کے حیات بابرکت کو سنتے ہیں، ان کے انداز زندگی کو سنتے ہیں، ان کے عمل کے انداز کو سنتے ہیں، تو ذرا اپنے اندر جائزہ لیتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ہم میں وہ اوصاف کی خوشبو کتنی ہے، ہمارے اندر وہ جو خوبیاں ہیں اس کا اثر، اس کا رنگ کتنا ہے، کیا ہم نے واقعتاً اس کو اختیار کیا، اس کردار کو اختیار کیا، ان اخلاق کو اختیار کیا، ہمارے دل میں وہ خوف خدا موجود ہے کہ نہیں، کہ جہاں اللہ کی رضا کی خاطر زندگی داؤں پہ لگائی جائے، زندگی لگا دی جا رہی ہے ایک کام میں کہ بس میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ برادران عزیز، ہم نے امام احمد بن حنبل کو بھی سنا، اور آپ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے کیسے اللہ کے کلام کی حفاظت کے لیے ساری مخلوق کے مقابل میں کھڑے رہے، بادشاہت آپ کے خلاف، وقت کے علماء آپ کے خلاف، سب خلاف ہونے کے بعد بھی آپ ڈٹے ہیں، کھڑے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بات اللہ کے کلام کی ہے۔ ایسے نہیں کہ سب کہہ رہے ہیں تو میں بھی غلط راستے پہ چلے جاؤں، سب برائی کی طرف ہے تو میں بھی برائی کی طرف چلے جاؤں اور اپنے آپ کو بتا دوں، نہیں، آپ نے بتا دیا کہ اگر شدت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، زحمت ہوتی ہے، مجھے برداشت ہے، لیکن میرا ایمان اور اس میں کمی مجھے برداشت نہیں، اللہ کا کلام اور اس کی عظمت میں کمی مجھے برداشت نہیں۔ برادران عزیز، تبھی تو امام احمد بن حنبل جب جیل میں ہیں، امام شافعی اپنے ایک شاگرد کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے امام احمد بن حنبل، آپ کو خوشخبری ہے کہ میں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ احمد کو خوشخبری دو کہ وہ حق کے ساتھ ہے اور حق اس کے ساتھ ہے۔ برادران عزیز، بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اچھائی سچائی میں تنہا پائے تو کبھی تنہا سمجھنا نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، رسول پاک کی حمایت آپ کے ساتھ ہے، ان کے نظر کرم، ان کا صدقہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کبھی تنہا نہیں ہو سکتے اگر آپ اللہ کے راستے پہ ہیں، رسول پاک کے راستے پہ۔ بہت وقت یہ ہوتا ہے کہ نہیں میں کیسے جاؤں، سب ادھر کو ہے، میں ادھر کو کیسے، ارے سب ادھر کو ہے، تم ادھر کو ہے تو تم ان کو نہ دیکھو، اللہ کی معیت کو دیکھو، اللہ کی رضا کو دیکھو، اللہ کے حکم کو دیکھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کو دیکھو۔ اولیاء اللہ کا مزاج یہ رہا، انہوں نے دنیا کو چھوڑا اسی وجہ سے کہ ان کے ساتھ معیت خدا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اللہ والوں کی جو بارگاہیں ہیں، بظاہر وہ مخلوق سے پر نظر آتی ہیں، لیکن جب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ جب وہ تشریف لائے تھے وہ جنگلوں بیابان تھا۔ یہ ان کے ذکر کا اثر ہے، اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہے کہ جہاں وہ جاتے ہیں وہ جگہ آباد ہو جاتی ہے، جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہ جگہیں آباد ہو جاتی ہیں، انہیں آبادی میں جانے کی ضرورت نہیں، لوگ ان کے پیچھے دوڑتے ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں سے دور جاتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ برادران عزیز، تو ہمیں ان کے راستے پہ چلنا ہے جو اللہ کی رضا میں چلتے ہیں، جن کی پیش نظر لوگوں کی خوشی نہیں ہوتی، لوگوں کی مرضی نہیں ہوتی، لوگوں کی تعریف نہیں ہوتی، ان کی نظر میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کی خوشی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے تعریف ہونا۔ تبھی تو اللہ فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی حمایت ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی حمایت ہو نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ ہی رنجیدہ ہوتے ہیں، وہ مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کرنے والا ہے وہ پروردگار ہے، اور جو ہوگا وہ اچھا ہوگا، جو ہوگا وہ میرے لیے بھلا ہوگا، اچھا ہوگا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ برادران عزیز، تو اب پیارے نبی سرکار اور
سراج دستگیر، جب یہ آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں اس کی دو تفسیریں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تفسیر جو اخروی ہے، جو حشر کے میدان کی عکاسی کرتی ہے کہ حشر کے میدان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات کو ہم نے جانا ہے کہ حشر کے میدان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہاں نفسی نفسی کا، وہاں پر خوف اور حزن کا عالم ہوگا کہ لوگ اللہ کے عذاب کے خوف میں مبتلا ہوں گے، ڈرتے رہیں گے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، اور ایک طرف رنجیدہ ہوں گے کاش کہ دنیا میں اچھا عمل کر لیتے، کاش کہ ہم رب کی عبادت کر لیتے، کاش کہ ذکر کر لیتے، کاش کہ ہم اللہ کو منا لیتے، اچھے اچھے کام کر لیتے۔ تو اس طور پر حشر میں ایک طرف رنج ہوگا، ایک طرف خوف ہوگا، تو وہاں جہاں رنج و غم کا معاملہ ہے، خوف و حزن کا معاملہ ہے، وہاں پر رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہاں پر وہ نہ رنجیدہ ہوں گے نہ ہی خوف زدہ ہوں گے، بلکہ وہ مطمئن ہوں گے، کیونکہ ساری زندگی انہوں نے رب کی رضا میں گزاری ہے اور جانتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہے۔ اسی لیے اللہ والے اولیاء اللہ حشر کے میدان میں نہ خوف زدہ ہوں گے نہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور دوسری تفسیر جو دنیاوی اعتبار سے سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ آدمی جب دنیا میں جیتا ہے، آدمی دنیا میں جیتا ہے تو اس کے اندر بھی دو کیفیت پائی جاتی ہے۔ ایک وہ بندہ کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، عیش و عشرت نہیں ہے، ساز و سامان نہیں ہے، تکمیل ضرورت کے لیے خوب پیسے نہیں ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں رنجیدہ رہتا ہے، مزاج میں اس کے ایک غم پایا جاتا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، والدین کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، ایک غم کی کیفیت رہتی ہے، ایک مایوسی اس پر چھائی ہوئی رہتی ہے۔ غریب وہ اکثر ان باتوں سے تھوڑا سا بے چین نظر آتا ہے، اور دوسرا معاملہ یہ رہتا جو مال و متا والا ہوتا ہے اس کو خوف رہتا ہے میرا مال کوئی لے لے گا، کہیں میرا مال نہ چلا جائے، مال کی حفاظت کیسے کی جائے، کیسے اس کو جو ہے میں محفوظ رکھوں، کہاں پر اس کی ہم جو ہے حفاظت کریں، یہ خوف اور رنج میں زندگی گزرتی ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں دنیا میں بھی خوف اور رنج نہیں ہوتا، ان کی نگاہیں مال کی طرف نہیں ہوتی، پیسوں کی طرف نہیں ہوتی، مال کی قلت ہو تو رنجیدہ نہیں ہوتے، مال کی کثرت ہو تو نہ خوش ہوتے ہیں نہ اس کے جانے پر خوف زدہ ہوتے ہیں، بلکہ دنیا میں بھی وہ مطمئن ہوتے ہیں، جس کی مثال ہمیں پیارے پیر سرکار کی سیرت طیبہ میں ملتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور پیارے پیر غوث العظم دستگیر کا معاملہ کہ جہاں آپ منصب ارشاد پر فائز تھے، وہیں پر آپ بطور تاجر تجارت بھی فرمایا کرتے تھے، اور جب تجارتی معاملات چلتے تو اس کے کام انجام دینے کے لیے کچھ عاملین بھی تھے، کچھ کرنے والے آپ کے کارندے بھی تھے، تو انہیں آپ کے کام کرنے والوں میں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کا جو مال آ رہا تھا وہ ضائع ہو گیا، کشتی میں آتا تھا مال، وہ کشتی ڈوب گئی، وہ کشتی ڈوب گئی اور مال ضائع ہو گیا۔ آپ لوگوں کے درمیان لوگوں کو اللہ کا ذکر سنا رہے تھے، ایک لمحے کے لیے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، آنکھیں کھولی اور فرمایا الحمدللہ، اور اپنے کام میں پھر آپ مصروف ہو۔ کچھ وقت گزرا، وہی شخص پھر دوڑتا ہوا بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا پیر وہ جو خبر ملی تھی وہ صحیح نہیں تھی، وہ مال کسی اور کا تھا، آپ کا مال صحیح سالم حفاظت کے ساتھ ہے۔
آپ کے مال کا ضائع نہیں ہوا۔ جب آپ نے اس بات کو سنا پھر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، آنکھیں کھولی اور فرمایا الحمدللہ۔ برادران عزیز، مجلس ختم ہوئی، درس کے اختتام کے بعد آپ کے جو خاص مریدین تھے انہوں نے عرض کیا یا پیر ہم نے آج ایک عجیب بات دیکھی، انداز نرالا تھا، بات عجیب تھی، سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم نے دیکھا کہ کشتی کے ڈوبنے کا آپ کے سامنے خبر آئی، آپ نے آنکھوں کو بند کیا، آنکھیں کھولی اور فرمایا الحمدللہ۔ پھر کچھ دیر بعد کشتی کے بچنے کی خبر آئی، آپ نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی اور فرمایا الحمدللہ۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر نبی سرکار نے فرمایا کہ جب میں نے سنا کہ کشتی ڈوب گئی تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی اور اپنے دل کو ٹٹولا کہ کہیں مال کے ڈوب جانے سے اس کی کیفیت میں فرق تو نہیں آیا، کہیں اس کے اندر کوئی رنج کی کیفیت تو پیدا نہیں ہوئی، کوئی غم کی کیفیت تو پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ وہ رب کی رضا پر راضی ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر کچھ دیر بعد مال کے بچنے کی خبر آئی۔ پیران پیر فرماتے ہیں کہ جب مال کے بچنے کی خبر سنی تو پھر میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ کہیں مال کے بچنے کی خبر سے یہ خوش تو نہیں ہو گیا، کہیں مال کے بچ جانے کی وجہ سے اس کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں۔ اور میں نے اپنے قلب کو پھر مطمئن پایا کہ مال کا دینے والا رب تھا، ڈباتا بھی رب ہے، بچاتا بھی رب ہے۔ میں نے رب کی رضا میں اسے راضی پایا تو میں نے کہا الحمدللہ۔ برادران عزیز، یہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ مال کی جگہ یا تو کشتی میں ہے یا گوڈاؤن میں ہے یا کہاں جو جگہ ہے وہیں پر مقرر ہے، دل میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ دل مقام رب کی رضا کا ہے، مقام رب کی محبت کا ہے، دل مقام حضور پاک کی محبت کا ہے۔ تو پیران پیر سرکار بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارا دل مال کے جانے سے بے چین ہو رہا ہے، مال کے بچنے سے خوش ہو رہا ہے، تو پھر تمہارا دل ابھی مطمئن نہیں ہوا۔ تمہارا دل اس وقت مطمئن ہوگا جب وہ رب کی رضا پر راضی ہوگا کہ اگر ڈباتا ہے تو میرا رب ہے، بچاتا ہے تو میرا رب ہے، ہر حال میں اس کی عطا پر میں راضی ہوں، تو پھر تمہارا دل مطمئن ہے۔ یہ طرف ہم کو چلنا ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ وہ ڈرتے ہیں نہ ہی رنجیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کرنے والی ذات میرے رب کی ہے اور میں ہر حال میں اس سے راضی ہوں۔ برادران عزیز، تو ہمارا یہی کام ہونا چاہیے اور یہی ہماری کوشش ہے کہ جب ہم اللہ والوں کا ذکر سنیں، اللہ والوں کا ذکر کریں، تو ان کی زندگی سے اپنی زندگی میں روشنی حاصل کریں، ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، نمونے حیات بنائیں، اور ان کے روح خضوع میں مخدوم کے پیچھے آگے چلتے رہیں، ان کے پیچھے پیچھے ان کے آثار پر ہم چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ والوں سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں کہ ہماری عقیدتیں، ہماری محبتیں ان سے وابستہ ہو اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلنے والے بنیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بھی جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ پیارے نبی سرکار کے تعلیمات ہیں، جو آپ کے واقعات ہیں، اس کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، میں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہمیں جو مخلوق ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام محمدی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ اکرام کو چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کو چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔ آزاد ازل ہے لقاف کا سیدہ فاطمہ